الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ضَرْبَ الرِّقَابِ، پھر جب میدان جنگ میں تمہارا کفار سے آمنا سامنا ہو، فَضَرْبَ الرِّقَابِ، تو ان کی گردنیں اڑا دو، حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ، یہاں تک کہ جب تم انہیں خوب قتل کر لو، فَشُدُّوا الْوَثَاقَ، تو پھر ان کو رسیوں سے خوب کس کر باندھ دو۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو کفار کے ساتھ جنگ لڑنے کا طریقہ بیان فرما رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رحیم کریم ہے، مخلوق پر مہربان ہے، لیکن اس کے بندوں میں سے جو اس کے دین کے دشمن ہوتے ہیں، جو اس کے نبیوں کے دشمن ہوتے ہیں، جو اس کے ماننے والوں کے دشمن ہوتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالی ان پر قہر و غضب بھی فرماتا ہے۔ بلا وجہ کسی پر حملہ کرنے کی مسلمان کو اجازت نہیں ہے، لیکن جب جو لوگ اسلام کو مٹانے کی خواہش رکھتے ہوں اور مسلمانوں کا خاتمہ چاہتے ہوں، تو پھر ان کو معاف کر دینے کی اجازت بھی اللہ پاک نہیں دیتا۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تمہارا ان سے آمنا سامنا ہو، جب تم پر جنگ مسلط کی جائے۔ پہلے جنگ کی اجازت نہیں تھی، درگزر کا حکم تھا۔ جب مسلمان پوری طاقت میں ہو گئے، مسلمانوں کے پاس وسائل آ گئے، تعداد بھی بڑھ گئی، تو پھر بھی جو کفار تھے، شرارت پہلے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کافر امن امان سے رہ رہے ہوں اور مسلمانوں نے جا کر ان پہ حملہ کر دیا کہ یہ کافر ہیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو خبر تھی، جو اطلاعات تھیں آپ کی سی آئی ڈی جو تھی، وہ بہت کامل اور بہت کامیاب تھی۔ پوری دنیا میں آپ کا یہ نظام جاری و ساری تھا کہ کس جگہ پہ کون کیا کر رہا ہے۔ جب آپ کو یہ اطلاع ملتی کہ فلاں جگہ پہ لوگ اسلام کو مٹانے کی تیاری کر رہے ہیں، اسلحہ جمع کر رہے ہیں، اور فلاں تاریخ تک وہ سفر شروع کرنے والے ہیں، تو پوری اطلاع کے بعد، پوری تصدیق کے بعد، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ارشاد فرمایا کہ ان کو یہاں آنے نہ دیجیے، ہم وہاں پہنچتے ہیں اور ان سے بات کر لیتے۔ جہاں بھی نبی کریم علیہ السلام لشکر لے کر گئے ہیں یا لشکر کو بھیجا ہے، ان کو ہدایات یہ تھیں کہ جاتے ہوئے حملہ نہیں کرنا، پہلے یہ دیکھنا ہے کہ وہاں سے اذان تو نہیں ہوتی، کسی جگہ سے جب اذان کی آواز آتی تو وہاں بھی حملہ نہیں کرتے تھے، پوری تحقیق کے بعد حملہ کرتے تھے۔ اور جو خود لوگ چل کے حملہ آور ہوتے تھے، پھر ان کو اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے ہاتھوں تباہ و برباد کروا دیتا تھا۔ اور یہاں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب کفار تم پر حملہ کریں
اور میدان جنگ کی نوبت آئے تو فدر بر رقاب، ان کی گردنیں اڑا دو. یعنی گردنیں سورہ انفال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گردنوں پر مارنے، جوڑوں پر مارنے کا، یعنی جنگ لڑنے کا پورا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے. زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جس میں اللہ پاک نے بندے کی رہنمائی نہ کی. خوش نصیب ہے وہ بندہ جو زندگی کی اصول اور طریقے قرآن سے سیکھتا ہے اور حدیث پاک سے سیکھتا ہے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک بتا دیا کہ پیشاب کس طرح کرنا ہے. یہ جو فضلات کا خارج ہونا ہے، انسان کی صحت سے ان کا بڑا تعلق ہے. وہ بھی صحیح طریقے سے اگر کیے جائیں تو صحت سلامت رہتی ہے. اس میں بھی تو مطلب میرا بات کرنے کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری زندگی کا نصاب ہے وہ دیا ہے، اور چیز سکھانے کے لیے اللہ پاک نے اپنے انبیاء بھیجے ہیں. تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ پھر خوب ان سے ڈٹ کر لڑو اور ان کی گردنیں اڑا دو. اور جب تم ان کو خوب قتل کر دو اور پھر وہ دشمن تمہارا جو ہے وہ ہتھیار پھینک دے تو پھر ان کو قتل کرنے سے رک جاؤ اور ان کو خوب رسیوں سے باندھ دو، یعنی ان کو قید کر لو. جب وہ ہتھیار پھینک دیں، اپنی شکست تسلیم کر لیں اور لڑنے سے باز آ جائیں، اس وقت ان کو پھر قید کر لو. فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً. پھر یہ تم نے حالات کے مطابق دیکھنا ہے، یا تو جب وہ آپ محسوس کریں کہ اب یہ کبھی بھی ہمارے خلاف لڑنے کی کوشش نہیں کریں گے، اسلام کے خلاف کوئی فتنہ برپا نہیں کریں گے، کوئی سازش نہیں کریں گے، تو اگر تم ان کو چھوڑنا بھی چاہو، ان پہ احسان کرنا چاہو تو کر بھی سکتے ہو. کئی ایسے ہوئے جن کو حضور نے اس طرح احسان سے چھوڑا اور وہ مسلمان ہو گئے. وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَدَعُ الْحَرْبُ. اور یہ بھی تم کر سکتے ہو حالات کے مطابق کہ ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دو. اللہ اکبر. حَتَّى تَدَعُ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا. یہاں تک کہ جو جنگ ہے وہ ہتھیار پھینک دے. مطلب یہ ہے کہ تم نے اس طرح جرت سے لڑنا ہے، تم نے اس طرح دلیری سے لڑنا ہے کہ تمہارا دشمن یا تو مر جائے یا پھر ہتھیار پھینکنے پر مجبور ہو جائے. اللہ پاک نے یہ ہدایات اس لیے دی ہیں کہ یہ کام کرنے کی طاقت بھی اللہ پاک نے دی ہے. اللہ پاک نے یہ کام کرنے کی طاقت بھی دی. تمہارا ملک کمزور ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہو رہا. اس بندے کی عقل ہی کو نہیں ذرا سمجھا پاکستان کمزور ہے. پاکستان ایک کولکڑی شے نہیں ہے، ایٹمی بم بڑی پوری طاقت ہے، لیکن صرف بات دل اور گردے کی بات ہے. یہ جو جن کے پاس یہ سارا کچھ ہے نا، وہ دین کو نہیں سمجھتے اور کافروں کے سامنے ان کی غلامی کی زندگی بسر کر رہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اس حد تک تم اپنی طاقت کا استعمال کرو. دی ہے تو استعمال کرنے کا حکم ہو رہا ہے نا. یہ ہو سکتا ہے کہ مالک نے طاقت نہ دی ہو تو اللہ پاک کہے کہ تم طاقت استعمال کرو. طاقت دی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تک بھی ارشاد فرمایا ہے کہ 200 کے مقابلے میں 10 آدمی کافی ہیں مسلمان. یہ بھی اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے. وہ ان کے کئی گنوں، دیکھو 313 کہاں اور 1000 کہاں. ادھر چند تلواریں ہیں، ان کے پاس اسلحے کی بہتات ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو پھر مدد کے لیے فرشتے بھی بھیج دیتا ہے. تو مسلمان کو ڈٹنے کا حکم ہے یہاں، مسلمان کو بہادری دکھانے کا یہاں حکم ہے. اللہ اکبر. ذالک، یہی حکم ہے تمہارے لیے
وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو وہ خود ہی ان سے بدلہ لے لیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے پاس یہ طاقت ہے، قدرت ہے کہ تمہیں جنگ لڑنے کی ضرورت پیش نہ آئے، تمہارے دشمن کو اللہ پاک خود بخود ملیا میٹ کر دے۔ تو کردہ تو خود ہی ہے نا، کرتا تو اللہ پاک خود ہی ہے نا۔ یہ غزوہ بدر میں قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ فرشتے آ گئے تھے، اور کئی صحابہ کرام فرماتے تھے ہم ارادہ کرتے تھے ایسے تلوار ایسے کرتے تھے تو ہم دیکھتے تھے کہ اس کی گردن اتری پڑی ہوتی تھی، وہ فرشتے آ کے سارا کام کر دیتے تھے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جنگ بندی کے بعد نماز پڑھا رہے تھے، حضور نماز پڑھا رہے تھے غزوہ بدر سے فارغ ہونے کے بعد، تو آپ نماز پڑھاتے پڑھاتے مسکرائے۔ بعض صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ نماز پڑھا رہے تھے تو آپ مسکرا رہے تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین آئے تھے میرے پاس اجازت مانگنے کے لیے۔ یا رسول اللہ مسکرائے کس لیے؟ فرمایا جبریل امین نے بتایا ہے، جو اللہ پاک نے جبریل امین کی قیادت میں فرشتوں کو بھیجا تھا نا، جو جنگ میں شریک ہوئے، تو جب جنگ ختم ہوگی مسلمانوں کو مکمل کامیابی ہوگی، پوری تسلی ہو گئی، تو جبریل امین نے عرض کی کہ حضور میں نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ اب ضرورت نہیں، ہمیں واپس چلے جانا چاہیے تھا۔ ہم واپس چلے گئے، جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو اللہ نے، حالانکہ اللہ سب جانتا ہے، اللہ نے پوچھا میرے محبوب سے اجازت لے کے آئے؟ عرض کی نہیں حضور اپنے آپ آ گیا۔ اللہ نے فرمایا جاؤ میرے محبوب سے اجازت، اگر اجازت دے تو پھر آؤ۔ حضور نے فرمایا مجھے اس بات پر مسکراہٹ آ گئی کہ اللہ پاک نے کیا ہم پر کرم فرمایا ہے۔ تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو اگر چاہے، اللہ فرماتا ہے میں چاہوں تو خود بخود ان سے انتقام لے لوں، وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُم بَعْضًا، لیکن میں تم میں سے بعض کو بعض سے آزمانا چاہتا ہوں، کیونکہ ایسی حالات پیدا ہوں مسلمان اللہ کی رضا کی خاطر لڑ مرنے کے لیے تیار ہو جائیں، اور پھر کئی شہادت پا کر بہت بلند رتبے حاصل کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کو راضی کرنے کے لیے میدان میں اتریں تو اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بلندیاں عطا فرمائے۔ اللہ یہ چاہتا ہے والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالہم، اور جو مار ڈالے گئے، جو قتل ہو گئے اللہ کی راہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا، ان کے اعمال کا بہت بڑا بدلہ عطا فرمائے گا، ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا۔ یعنی تمہیں میدان میں اس لیے اتارا جاتا ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے خاطر جرت کا مظاہرہ کرو، اور اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں شہادت کے رتبے عطا فرمائے اور جنت کے بہت بڑے اونچے مقام پر تجھے فائز فرمائے۔ یہ تمہاری آزمائش ہوتی ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ خود کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان احکام کو سمجھنے کی، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔